فرقان الحمید برہان الرشید و ارشاد العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ربیع الاول 1439 ہجری، پہلا جمعہ 5 ربیع الاول 24 نومبر 2017، سورہ احزاب 22واں پارہ 56، 57، 58، 59 4 آیات میں نے تلاوت کی، آپ نے سماعت کی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی تلاوت کرنے کو اور اس کی سماعت کرنے کو اپنی بارگاہ عزتی میں قبول فرما کر اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، اور ان آیات پر عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگیوں پر طاری کرنے کی، نافذ کرنے کی، اور زندگیوں میں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ، بے شک، یقیناً اللہ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما، سلام بھیجو، اور اس طرح سلام بھیجو کہ جس طرح تسلیمات لائی جاتی ہیں، اس طرح سلام بھیجو کہ سلام کا حق ادا ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا، ملائکہ کا درود بھیجنا اور ہمارا درود بھیجنا، اور درود ہے کیا؟ جہاں بھی صل کا ذکر آئے گا، صل، اللہم صل، اس کا مطلب ہے درود۔ یہ جو ہماری نماز ہے اس کو صلاۃ کہتے ہیں، یہ بھی صل سے ہے، اور جب صل کے بعد الا آ جائے، یہ عربی کا قاعدہ ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہو جانا، جھک جانا، اوپر آ جانا، ساتھ ہو جانا۔ علی النبی، الا آ گیا نا، نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے ساتھ، صل کے ساتھ اگر پہلے واو لگا لیں تو یہ وصل ہو جاتا ہے، وصل، جڑنا، ساتھ۔ وصال کہتے ہیں نا، کوئی فوت ہو جائے بزرگ تو کہتے ہیں اس کا وصال ہے، اس نے اللہ کے ساتھ وصل کر لیا، اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ کہتے ہیں عام طور پہ کہتے ہیں اللہ کو پیارا ہو گیا، حق ہو گیا، اس حق کے ساتھ حق ہو گیا۔
تو سل کا مطلب ہے جڑنا، ساتھ ہو جانا، قریب ہو جانا، اور جب اللہ آ جائے اس کے ساتھ تو اس کا پھر مطلب ہو جاتا ہے جھک جانا، قریب ہو جانا، ساتھ ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دعا کرو تو میں تمہارے نبی کو اپنے اور قریب کر دوں گا۔ اصل اس کا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ہی قریب ہے وہ اور قریب کر۔ اب اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے، ملائکہ کا درود بھیجنا کیا ہے، اور ہمارا درود بھیجنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا یہ ہے کہ وہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، برکت نازل فرماتا ہے، جو اس کے بندے ہوتے ہیں اس پر اپنی تجلیات کرتا رہتا ہے۔ آپ یہاں دربار پہ آئے ہیں تو کیا فائدہ اس کا ہے؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو اللہ کا بندہ ہے اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما رہا ہے۔ جب آپ اس کے پاس ہو جائیں گے تو وہ اپنی رحمتیں روکے گا تو نہیں نا، تو نازل اس پہ کر رہا ہے، آپ وہاں پہ جائیں گے آپ پر بھی۔ جب بارش ہوتی ہے، بادل برستا ہے، تو کسی ایک جگہ پر برس رہا ہو تو وہاں کوئی چلے جائے تو اس پہ بھی تو برسے گا نا، کہ اس کو دیکھ کے رک جائے گا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نبی کریم پر رحمتیں، برکتیں دن رات ہر وقت نازل فرماتا رہتا ہوں، اور تم اس کی دعا کرتے رہو کہ یہ میں کرتا رہوں، اور فرشتے بھی یہ دعا کریں کہ یہ میں کرتا رہوں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ ہم جب درود بھیجتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہم صل، اے اللہ تو درود بھیج، اے اللہ، کیونکہ ہمیں درود بھیجنے کا طریقہ اگر نہیں آتا تو درود بھیج، تجھے تو پتہ ہے نا کیا ہے، اللہم صل۔ اب اس کا اللہ کوئی نہیں ہے، وہ تو نہیں کہہ سکتا اللہم صل، وہ تو اللہم نہیں نہ کہہ سکتا، تو وہ کیسے درود بھیجے گا؟ تو جب آپ قریب ہوئے، ثم دنا، وہ تھوڑا آگے آیا، فتدلی، آپ تھوڑا اوپر ہوئے، فکان قاب قوسین، اتنا فاصلہ رہ گیا جتنا دو کمانوں کا، تیر کمان ہوتا ہے دو کوسوں کا، یہ آدھا دائرہ، یہ آدھا دائرہ، آدھے دائرے کو کوس کہتے ہیں، قوس قزح، دیکھتے ہیں نا وہ 7 رنگ آتے ہیں، آدھا دائرہ، پورا دائرہ تو نہیں ہوتا، وہ آدھا دائرہ، یہ بھی آدھا دائرہ ہے، اس طرح سے بھی آدھا دائرہ ہو تو 2 کوس ایسے۔ اور جب یہ فاصلہ بھی ختم ہو جائے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، فاصلہ یہ بھی ختم ہو گیا، تو جب یہ فاصلہ ختم ہو گیا تو اس کو درود کہتے ہیں۔ یہ صل ہے، وصل، اس کے ساتھ واو لگا دو تو یہ وصل ہے۔ اب لوگ کہیں گے جی یہ پیر صاحب آپ نے یہ مطلب کہاں سے نکال لیا، یہ آپ نے کہاں سے مطلب نکال لیا جی آپ؟ تو میں کہوں گا اچھا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اب کیا ہے تبت یدا، یدا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھوں، ٹوٹ جائیں ہاتھ، تبت ابی لہب، بم و تب، ابی لہب کے، ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال، اس کی دولت، غنا، اس کے کام، سیصلی نارا، وہ آگ کے قریب ہو گیا۔ سل، سا یسلا، سا یس، یا آیا مضارع کے لیے، سل نار، آگ، تو آگ کے قریب ہونے کو بھی سل کہتے ہیں۔ یہ ان کے لیے سل ہے، ابو لہب ابو جہل کے لیے، وہ نبی کے لیے سل ہے، یہ آگ کے قریب ہو گئے، وہ اللہ کے قریب۔ اب میں نے تو قرآن سے قرآن کی دلیل دے دی، میں نے دلیل کہاں سے دی ہے؟ قرآن کی دلیل قرآن سے۔ تبت یدا ابی لہب وتب،
ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، کسب کسب کہتے ہیں نا، کسب کسب. سیصلی نارا، تو اب سل اور نار یہ دونوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ابو لہب جو تھا وہ کس کے قریب ہو گیا؟ آگ کے. اور سل کا مطلب ہوتا ہے قربت میں جانا. سیصلی نارا ذات لہب، ابو لہب کو قرآن لہب کہہ رہا ہے. وامرأتہ، وہ اور اس کی بیوی بھی. حمالۃ الحطب، وہ جو سر پہ اٹھاتی تھی نا گٹھری، اور سر پہ وہ یہ جو قرآن کہہ رہے ہیں نا، کیا اٹھاتی تھی سر پہ؟ وہ کانٹے اٹھاتی تھی، جھاڑیاں اٹھاتی تھی تاکہ نبی کریم کی راہ میں بچھائے. وامرأتہ حمالۃ الحطب، حمل 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 کہتے ہیں نا، یہ عورت حاملہ ہے، بچہ اٹھایا ہوا ہے، تو قرآن یہی لفظ استعمال کر رہا ہے. حمالۃ الحطب یعنی حمل اس نے اٹھایا ہوا ہے، لکڑیوں کو کٹھا کر بیٹھا. فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ ہے. تبت، تباہ ہو جائیں، یدا ہاتھ، ابی لہب، ابی لہب کے. وتب، اب اللہ کا تو ارادہ جب ہو جائے تو وہ تو پورا ہو جاتا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اب اس نے ارادہ کیا تب بس جدا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تب اب ٹوٹ گئے. یہ تباہ ہو جائے تب اب تباہ ہو گیا. سگا چچا تھا حضور کا، نہیں ماننا، ابو لہب ہو گیا. اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی. اس کے بچوں نے گڑا کھودا اور اس کی لاش کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹتے ہوئے گڑے میں پھینک دیا. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب. وہ ہاتھ جو اس نے حضور پہ اٹھائے تھے ان کا یہ حال ہوگا کہ ان کو کوڑ ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اسے کچھ کام نہ آیا جو اس نے کمایا. سیصلی نارا ذات لہب، اور وہ آگ کے ساتھ چمٹ گیا، آگ اس کے ساتھ چمٹ گئی، آگ میں دھنس گیا. تو یہ وصل ہے، یہ وصال ہے، یہ درود ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام پڑھا کرو. صرف سلام نہیں، صرف درود نہیں، دونوں چیزیں. صحابہ نے کہا ہمیں سلام تو پتہ ہے، ہم التحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی، یہ تو ہم پڑھتے ہیں آپ پر سلام. درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر آپ نے مختلف درود سکھائے کہ ایسے درود پڑھیں. تو اللہ کا تو اللہ کوئی نہیں، وہ تو نہیں کہہ سکتا اللہم صلی علی، وہ کیا کہتا ہے یا کیا کہے گا یا کیا اس نے کہا، وہ جو یہی کہے گا نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہی کہے گا نا. کف یا محمد، اے محمد رک جائیے، آپ کا اللہ آپ پر درود پڑھنے میں مشغول ہے. وہ سارا دن رات یہی کام کرتا ہے. ان اللہ و ملائکتہ، وہ پڑھتا ہے اور پڑھتا رہے گا، یہ مضارع کا صیغہ ہے. اور ہمیں کیا ہے کہ آپ بھی اس لیے نہیں درود پڑھو کہ حضور کو اس کی ضرورت ہے، اس لیے درود پڑھو کہ تمہارے گناہ معاف ہو. اس لیے درود پڑھو کہ تمہاری محتاجی ختم ہو جائے. اس لیے درود پڑھو تمہاری تکالیف ختم ہو جائیں. اس لیے درود پڑھو تمہاری غربت ختم ہو جائے. اس لیے درود پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے نبی کو ضرورت ہے. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں جب دعا کرتا ہوں تو آپ پر درود پڑھتا ہوں۔ اب یہ جو کہتے ہیں جی نماز کے بعد دعا نہیں ہے، تو بے شمار حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد صحابہ دعا مانگ رہے تھے، کچھ صحابی مانگا، آپ نے کہا کہ اتنی جلد کیا کیا تم نے؟ اے شخص تو نے اتنی جلد دعا مانگ لی، اپنے لیے دعا کے لیے مانگ کے چلا جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ پہلے مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا کر، دیکھ کیسے قبول ہوتی ہے۔ کوئی بن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر دعا پڑھتا ہوں، تیسرا حصہ اپنی دعا کا آپ پر درود پڑھتا ہوں، اور 2 حصے اپنے لیے دعا کرتا ہوں، ساری امت کے لیے، سب کے لیے۔ آپ نے فرمایا بڑھا دے۔ کہا آدھا درود پڑھوں، آدھی دعا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا اور بڑھا دے۔ کہا 2 حصے درود پڑھوں، 1 حصہ دعا کروں؟ آپ نے فرمایا اور بڑھا دے۔ کہا درود ہی پڑھتا رہوں؟ کہا اگر تو درود پڑھتا رہے گا تجھے دعا کی ضرورت نہیں، اللہ تیری تمام دعائیں خود بخود قبول کر لے، تمام دعائیں خود بخود قبول ہو جائیں گی۔ تو نے جو دعا کرنی ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی تیرے دل میں رہ جائے، ہو سکتا ہے تو دعا مانگنے میں پوری دعا نہ مانگ سکے، ہو سکتا ہے تو وہ مانگ لے جو تیرے لیے غلط ہو سکتا ہے وہ تو کہہ دے جو تیرے لیے اچھا نہ ہو، اس لیے درود ہی پڑھتا رہے، جو تیری خواہشات ہوں گی اللہ قبول کر لے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ یہ جو آتا ہے نا عذابا مہینا، عذابا علیما، عذابا عظیما، عذابا شدیدا، یہ اس کا مطلب کیا؟ شدید بہت زبردست شدت کا، علیم علم غم سے ہے، علم کیا ہے؟ غم سے ہے، مہین یا آپ خود بھی کہتے ہیں بڑا یہ مہین ہے، بڑا پتلا ہے، باریک ہے۔ تو ایسا عذاب جو بندے کو باریک کر دے، ایسا عذاب جو اس پر غم نازل کر دے، ایسا عذاب جو شدت کا ہو، تو یہ سارے عذاب ان الذین یؤذون اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ۔ اب انہیں یہ بتاؤ اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ کسی میں جرت ہے کہ اللہ کو تکلیف دے دے؟ نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ اللہ کو تکلیف دے دے۔ ہے کسی میں جرت کیونکہ اللہ کو تکلیف دے دے؟ نہیں، وہ تو ذات اس چیز سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ ہر نقص سے پاک ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ روح سے پاک ہے، وہ کھانے سے پاک ہے، وہ پینے سے پاک ہے، وہ سونے سے پاک ہے، اور اتنی بڑی ذات ہے اور اتنا سا انسان ہے۔ یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین، یہ اس زمین سے کئی لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اور اس سورج سے کئی لاکھ بڑے گنا سورج موجود ہیں، اور یہ پوری کائنات جو ہے یہ اربوں سیاروں اور ستاروں میں، جو ایک ایک سورج اس سورج سے ہزاروں گنا بڑا ہے اور اس زمین سے لاکھوں گنا بڑے ہیں، اور اس طرح کی یہ گلیکسی جسے کہتے ہیں، یہ ملکی وے کہکشاں، اس طرح کی اربوں کہکشائیں ہیں، اربوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں کھربوں سیارے اور ستارے اور سورج ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات کو کن کہہ کے پیدا کرنے والا، اس کو تکلیف کوئی دے سکتا ہے؟ اور اتنا سا انسان تکلیف دے سکتا ہے اس کو جس کی اس زمین پہ حیثیت کوئی نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف دیتے ہیں۔ اب تکلیف کیا ہے کہ اگر میرے رسول کو تکلیف دو گے تو یہ میری تکلیف ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، رسول کو ڈائریکٹ تکلیف دو یا انڈائریکٹ تکلیف دو، وہ تکلیف مجھے ہے۔ لعنہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اس کا انجام کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں اس پر لعنت ہے، اور اس کے لیے ایسا عذاب ہے کہ اس کو بالکل باریک کر دے گا، مار مار کے۔ تو اب مجھے بتاؤ کہ جب امام حسین اور امام حسن کو شہید کیا گیا ہوگا تو رسول کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی؟ تو پھر یہ لعنت دنیا اور آخرت میں وَمَا عَلَيْنَا